الحسن والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرسی مبارک کے ساتھ منصور السلام اپنے پاک میں حاضر کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حاضر ہونا، مل بیٹھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ حافظ محترم اطاری صاحب، مسجد کی انتظامیہ، جملہ احباب محبوب و مبارک، اللہ تعالیٰ تمام احباب کی اس مقدس اور بابرکت کوشش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑے مجید میں اپنے بندوں کو بار بار فکر کرنے کا، غور کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اس کائنات عالم کے اندر بہت سارے اپنی قدرت کے شاہکار، بہت سارے عجائبات دیکھنے کا موقع عطا کیا۔ مثال کے طور پہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اونٹ کتنی بڑی قد و قامت والا ہے، وہ کس نے بنایا؟ کتنی بڑی چھت ہے آسمان بغیر ستون کی کھڑا ہے، اس کو کھڑا کس نے کیا ہے؟ اور اتنی لمبی چوڑی زمین پانی کے دوش پہ کھڑی ہے، اس کو کھڑا کرنے والا کون ہے؟ اور پھر اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کھڑا کیا ہے، اور اس کے باوجود زمین کے اندر کوئی عدم اعتدال نہیں ہے۔ فرمایا فذکر انما انت مذکر، جب اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھتے ہو تو پھر اپنی اس رب کی کبریائی بیان کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کائنات عالم کے اندر غور و فکر کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جب بھی کسی چیز کو دیکھتے ہو تو اس کے اندر غور و فکر کرو تاکہ تمہیں تمہارے رب کی کبریائی نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے مجید میں ارشاد فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور میں دنیا کی سیر و سیاحت کروں، چل پھر کے دیکھو کہ جن لوگوں نے اپنے رب کو جھٹلایا پھر ان کا حشر کیسا ہو۔ بے شک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دیکھنے کے لیے دی اور دماغ سوچنے کے لیے دیا ہے، تو کائنات عالم کے اندر جو چیز بھی ہمارے سامنے ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں ہمارے رب کی کبریائی نظر آتی ہے، ہمیں ہمارے رب کی قدرتوں کے شاہکار نظر آتے ہیں۔ اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، فرمایا جو فکر نہیں کرتے ان کے لیے کوئی نشانی نہیں، لیکن جو فکر کرنے والے ہیں وہ جب بھی دیکھتے ہیں، جہاں بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ان کو دیکھنے کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی ایک اپنی قدرت کاملہ کا مظہر عطا فرما دیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہ حضرت سلطان عارفین علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا دل دریا سمندر اور ڈوبے شد عاشق لوندے تاری، مارن ٹپی کٹن موتی آپ کو اپنی باری، یعنی یہ کائنات ایک دل ہے، لیکن اس دل کی گہرائیوں میں ہر بندہ اترتا نہیں ہے، ہر بندہ نہیں اترتا، کہ جس کو اس دل کے اندر اترنا نصیب ہو جائے پھر ہوتا کیا ہے، وہ جب بھی اس کے اندر ہوتا سن ہوتا ہے وہ ہمیشہ وہ ایک نیا موتی لے کے ابھرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور علامہ محمد اقبال نے یہ کہا تھا اپنے ہی من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا بنا۔ اور یہاں بھی علامہ اقبال یہی کہتے ہیں اس کائنات کو اپنے غور و فکر کے لیے بنائے، اس کے اندر انسان فکر کرے تو جتنا وہ فکر کرتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنی ہی معرفت عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ فکر کہتے ہیں کس کو؟ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فکر کی تعریف یہ کی ہے تصرف القلب
فی معانی الاشیاء لادراک المطلوب، کہ کسی بھی چیز کو آپ نے ایک نظر دیکھا ہے، اس کی گہرائی میں اتنا اتر جانا کہ اس کی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے۔ فکر کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کی گہرائی میں اتنا اتر جانا کہ اس کی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے۔ یعنی ایک ہے اس کا سرسری طور پہ دیکھنا، اور دوسرا ہے اس کی ماہیت اصلیہ کو پہچاننا، اس کی حقیقت اور معرفت کو حاصل کرنا۔ تو اس لفظ سے سمجھ آتا ہے کہ میرا رب جو کہتا ہے نا کائنات کے اندر فکر کرنے والوں کی نشانیاں ہیں، وہ کہنا چاہتا ہے کسی چیز کو دیکھ کے عام نہ سمجھنا، جس کو بھی دیکھو تو عام نہ سمجھنا، جو بھی نظر آئے اس کی گہرائی میں اترنا۔ تم جس چیز کی گہرائی میں اترو گے، فرمایا وہیں پر تمہیں تمہارے خدا کے جلوے نظر آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فکر کرنے کے 4 فائدے بتاتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر تو فکر کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے بندے بیمار ہوتے ہیں، یہ ہے دنیا کی فکر۔ میری مثال کے طور پہ شوگر کا مریض ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے یہ اٹیک ہوا۔ ہم بھی اس کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں یار فکر نہ کیا کر۔ بہت اچھا یہ ہے، اللہ کرے کسی بندے کو اپنی آخرت کی فکر لگے۔ دنیا کی فکر وہ بندے کو برباد کرتی ہے، آخرت کی فکر بندے کو آباد کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں فکر کرنے کا حکم دیتا ہے، تو کہا قرآن میں فکر کرو، حدیث میں فکر کرو، کائنات عالم کے مشاہدات میں فکر کرو، اس میں توجہات کرو۔ کہا جتنا بندہ اس کی فکر میں گم ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ ویسے ویسے اپنے اس بندے کو راز عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ فکر کرنے کے 4 فائدے سنیے گا، اور کمال کے فائدے 4 بتائے۔ فرمایا ان الفکر هو مفتاح الانوار، کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ فکر کرنے کی توفیق عطا کر دے، اس کو انوار کے حصول کی چابی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کسی کو ایک نور مل جائے تو بڑی بات ہے، بے شک۔ لیکن امام غزالی نے کیا کہا؟ ان الفکر هو مفتاح الانوار، کہ اللہ نے جس تجوری میں اپنی معرفت کے انوار رکھے، کہ جو بندہ فکر کرنا جان جائے، پھر اللہ اپنے انوار کے خزانوں کی اس بندے کو چابی عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جس کو چابی مل جائے، اس کا مطلب یہ ہے وہ نور لے بھی سکتا ہے، دے بھی سکتا ہے، حاصل بھی کر سکتا ہے، بانٹ بھی سکتا ہے۔ تو امام غزالی نے کہا فکر کرنے کے عادی ہو جاؤ، تم نور کے لیے بھکاری بن کے نہیں پھرو گے، رب تمہیں انوار و تجلیات کے مراکز کی وہ چابی عطا کر دے گا کہ تم وہاں سے نور لے بھی سکتے ہو، اور پھر اس نور کو مخلوق خدا کو دے بھی سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کو فرمایا سراجا منیرا، ابھی ہم نے آپ کو سراج بھی بنایا ہے، منیر بھی بنایا ہے۔ سراج ہے چمکنے والا، منیر ہے چمکانے والا، یعنی اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنے انوار و تجلیات کی وہ چابی عطا کر دی کہ آپ انوار حاصل بھی کرتے ہیں، اور ان انوار کے ذریعے سے پھر دوسروں کو منور بھی فرمایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ فکر کرنے کا دوسرا فائدہ بتاتے ہیں۔ فرمایا مبدأ الاستبصار، جس بندے کو اللہ تعالیٰ فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، فرمایا اللہ اس کا دل بینا کر دیتا ہے۔ یعنی کہ سر کی آنکھ کھلی ہو یا بند، سر کی آنکھ سے نظر آتا ہو یا نہ آتا ہو، تو کہا پھر اللہ فکر کرنے والے کو احساس یہ عطا کرتا ہے، اس کو نزدیک اور دور دیکھنے والی جو دل کی آنکھ ہے نا، اللہ اس کی وہ آنکھ بینا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو کائنات کے عالم کے اندر غور فکر کرتا ہے، پھر اس کو ثمرہ یہ مرتب ہوتا ہے، پھر اس کو فائدہ یہ میسر آتا ہے، پھر اللہ کی توفیق سے اس کو انعام یہ ملتا ہے کہ وہ سر کی آنکھ کا محتاج نہیں رہتا، یہ کبھی کھلی ہو تو وہ پھر بھی دیکھتا ہے، کہ بند بھی ہو جائے تو پھر بھی دیکھتا ہے، اور وہ جاگ رہا ہو پھر بھی دیکھتا ہے، وہ سو جائے تو کائنات کا مشاہدہ پھر بھی کر رہا ہوگا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے اصحاب سے انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون، فرمایا جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، اس لیے کہ تم صرف سر کی آنکھ سے دیکھتے ہو، اور تمہارا نبی اپنے دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا کرتا ہے۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فکر کرنے کا تیسرا فائدہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا السبیقۃ العلوم،
جس بندے کو اللہ تعالیٰ فکر کرنے کی توفیق عطا کر دے، فرمایا پھر اس کو علم حاصل کرنے کے لیے جال عطا کر دیتا ہے. یعنی کہ وہ رٹے لا کے علم نہیں حاصل کرتا، محنت کر کر کے علم نہیں حاصل کرتا، اللہ اس کو علم لدنی عطا کر دیتا ہے. پھر وہ جہاں پہ جال پھینکتا ہے اور وہیں سے وہ انوار و تجلیات کے موتی عرض کر لیتا ہے. اگر قرآن اٹھائے تو وہاں سے وہ اللہ کے انوار و تجلیات حاصل کرتا ہے. حدیث کھول کے بیٹھ جائے تو وہاں سے وہ تنائی اور حکمت کے موتی اس کو میسر آ جاتے ہیں. کائنات عالم کے اندر جس چیز کو دیکھے وہ ایک ایک لفظ پہ کھڑا ہو کے وہ اپنے رب کی کئی نشانیاں پا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو علم شکار کرنے والا جال عطا فرما دیا. اور حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ یہ فکر کرنے کا چوتھا اور آخری فائدہ عطا فرماتے ہیں. کہا وَوَسِيلَةٌ لِلْمَعَارِفِ، جس بندے کو فکر کرنے کی عادت ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی معرفت کا راستہ عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی پھر وہ دور دور نہیں رہتا، پھر چلتے چلتے وہ بندہ بالآخر اپنے رب کی معرفت کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور رب اپنا دیدار اپنے بندے کو کرا رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب میں اس کو سمجھانے کے لیے حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے بہت لمبی چوڑی گفتگو کی ہے اس میں. ایک دن حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک علاقے سے گزر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ ایک گلی کے اندر بیٹھا مٹی سے کھیل رہا ہے. کھیلتے کھیلتے نا کبھی وہ ہنس رہا ہے کبھی وہ رو رہا ہے. ایسا بچوں کا بچوں کا انداز ہوتا ہے. مالک بن دینار علیہ الرحمہ نے گزرتے گزرتے اس بچے کو کہا، سوچا کہ میں اس بچے کو سلام کروں. پھر سوچا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، نہ بھی سلام کیا جائے تو گزارا تو ہو جائے گا کیونکہ یہ سلام کا مکلف نہیں ہے. لیکن پھر سوچا کہ اللہ کے نبی جب چھوٹے بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو حضور بھی تو سلام کہتے تھے. سبحان اللہ. حضور بھی تو سلام کہتے تھے، تو کیوں نہ ہو کہ میں اس بچے کو اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کے سلام کہوں. مالک بن دینار نے اس بچے سے کہا السلام علیکم. بیٹے نے آگے سے کہا وعلیکم السلام یا مالک بن دینار، اے مالک بن دینار آپ پر بھی سلام. مالک بن دینار بڑے حیران ہوئے کہ میں اس علاقے سے پہلی مرتبہ گزر رہا ہوں، میری اس سے ملاقات نہیں ہے، میں اس کو نہیں جانتا، یہ مجھے نہیں جانتا. لیکن عجیب بات ہے یہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے. حیرانگی کے اندر یہ سوال کیا کہ بیٹا تو مجھے کیسے جانتا ہے، میرے باپ کو کیسے جانتا ہے. اس بچے نے کہا کہ میاں آپ کو بھول گیا، مجھے یاد ہے ہماری ملاقات ہوئی تھی. کہاں ہوئی تھی ملاقات؟ مجھے تو یاد نہیں. کہا یہ عالم ارواح، عالم ارواح کے اندر تیری اور میری روح آپس میں رشتے دار تھی، تعلقات تھی، آپس میں یارانہ تھا، بیٹھنا اٹھنا تھا. اب ہماری ملاقاتیں رہی. وہ مالک بن دینار علیہ الرحمہ پر کیفیت تاری ہو گئی کہ میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا مقام رکھنے والا بندہ، مجھے وہ بازی یاد نہیں ہے. یہ مٹی سے کھیلنے والا بچہ اللہ کی معرفت کے ایسے راز رکھتا ہے. تو امام مالک بن دینار نے کہا بیٹا آپ مجھے ایک بات سمجھے، اللہ نے تجھے یہ معرفت عطا کی ہے کہ تجھے زمانہ بازی یاد ہے، پھر مٹی سے کیوں کھیلتا ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ مالک بن دینار اچھے ہیں وہ لوگ جو اپنی اصل کے ساتھ جڑتے رہتے ہیں. کہاں بنے بھی مٹی سے، رہے بھی مٹی میں، مرد کے آنا بھی مٹی سے ہے، تو پھر کیوں نہ ہو اس مٹی سے محبت کی جائے. مالک بن دینار نے اگلا سوال کیا تھا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کبھی تو رو رہا ہے کبھی تو ہنس رہا ہے، اس میں کیا راز ہے؟ اس نے کہا جب اللہ کی رحمت یاد آتی ہے تو ہنس لیتا ہوں، جب اس کا عذاب یاد آتا ہے تو رونا آ جاتا ہے. مالک بن دینار نے کہا چھوٹا سا بچہ ہے، تجھے اللہ کی رحمت کا کیا پتا، اللہ کی خوف کا کیا پتا؟ تو کہنے لگا یہ منظر میں نے اپنے گھر سے دیکھا ہے. کہا کیسے دیکھا؟ کہا اگر میں اپنے گھر کے اندر کبھی جب وہ اپنا گھر کا کام کاج کر رہا ہوتی ہے اور میری ماں کام کاج کر رہی ہوتی ہے تو میں کھیل رہا ہوتا ہوں، اور کھیلتا کھیلتا اگر میں کبھی چولہے کے قریب آ جاؤں، تندور کے قریب آ جاؤں نا، تو میری ماں جلدی سے اپنا کام چھوڑ کے آ کے نا مجھے پکڑ لیتی. اس وقت مجھے میرے خدا کی رحمت یاد آتا ہے کہ اگر میری ماں جس نے مجھے جنم دیا ہے اگر وہ مجھے دنیا کی آگ کے قریب نہیں جانے دیتی، جو 70 ماؤں سے زیادہ رحیم رب ہے، وہ رب مجھے اپنے ہاتھوں سے دوزخ میں کیسے ڈال دے گا؟ بس جب اس کی رحمت یاد آتی ہے تو ہنس دیتا ہوں. کہا رونے کا مطلب کیا؟ کہا جب اس کا عذاب یاد آتا ہے. کہا عذاب کب دیکھا؟ کہا وہ میں اپنے گھر میں دیکھا. کہا کیسے دیکھا؟ کہا جب میری ماں آگ جلانا چاہتی ہے نا، بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگتی، وہ بڑی لکڑیوں سے پہلے چھوٹی لکڑیاں لگاتی ہے. کہا ڈر لگتا ہے اس بات سے جب اللہ بڑے بڑے جو ظالم تھے، بڑے بڑے جو جابر تھے، بڑے بڑے جو کافر ہیں، جب ان کو دوزخ
حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا اس بات سے کہ یہ بچہ اپنے گھر کے حالات دیکھ کے غور کرتا ہے. یہ بچہ فکر کرنے کا عادی ہے. اب جب وہ فکر کرتا ہے اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو معرفت عطا کر دی تاکہ جس کو معرفت نصیب ہو جائے پھر اس کو اپنا ماضی بھی یاد آ جاتا ہے, اپنا استقبال بھی یاد آ جاتا ہے. اپنے ماضی کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, مستقبل کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اب یہ جب یہ بات سامنے آئی نا تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے ایک سوال کیا اس بچے سے, بیٹا میرا ایک مسئلہ ہے وہ تو حل کر. بہت دیر ہو گئی, مجھے یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا. کہا جی بولیے کیا مسئلہ ہے. کہا عقل اور عشق میں فرق کیا ہوتا ہے. مالک بن دینار علیہ الرحمہ اس بچے سے سوال کرتے ہیں بیٹا بتا عقل اور عشق میں فرق کیا ہوتا ہے. تو اس بچے نے جواب دیا بڑا حسین, کہا وہ جس نے آپ کو مجھے سلام کرنے سے منع کیا تھا نا وہ تیری عقل تھی. سبحان اللہ. اب دل کہا تھا نا میں اس کو سلام کروں, پھر سوچا کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے اس کو سلام تو نہیں کرنا چاہیے, مکلف ہی نہیں ہے. حالانکہ وہ دل کی بات تھی. کہا وہ جس نے آپ کو سلام کرنے سے منع کیا تھا وہ تیری عقل تھی, اور جس نے تجھے سلام کرنے پہ ابھارا تھا وہ تیرا عشق تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ عقل